يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے ملا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ صفات بتائیں جو تورات میں آئی ہیں. انہوں نے فرمایا بہت اچھا، خدا کی قسم تورات میں بھی آپ کی وہی صفات بیان ہوئی ہیں جو قرآن مجید میں ہیں. چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ تورات میں ہے، اے نبی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور امیوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام متوکل رکھا ہے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گو ہیں، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، اور نہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں بلکہ آپ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دنیا سے اٹھائیں گے جب لوگ لا الہ کہہ کر ٹیڑھے دین کو سیدھا کر لیں گے. ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے. حضرت وہب بن منبع بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ وحی فرمائی کہ اے داؤد تمہارے بعد ان قریب ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. وہ سچے اور سردار ہوں گے. میں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور نہ ہی وہ مجھے کبھی ناراض کریں گے، اور میں نے ان کی اگلی پچھلی تمام نغرشیں کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں. اور آپ کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہوگی. میں نے ان کو وہ نوافل عطا کیے جو انبیاء کو عطا کیے، اور ان پر وہ چیزیں فرض کی جو انبیاء اور رسولوں پر فرض کی، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں آئیں گے کہ ان کا نور انبیاء کے نور جیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا، اے داؤد میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کی صفات بتائیں. انہوں نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں ان کی یہ صفات پاتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت اللہ کی خوب تعریف کرنے والے ہیں. اچھے برے ہر حال میں الحمدللہ کہیں گے، اور چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، اور نیچائی پر اترتے ہوئے سبحان اللہ کہیں گے. ان کی آذان آسمانی فضا میں گونجے گی. وہ نماز میں ایسی دھیمی آواز سے اپنے رب سے ہم کلام ہوں گے جیسے چٹان پر شہد کی مکھی کی بنبناہٹ ہوتی ہے، اور فرشتوں کی صفوں کی طرح ان کی نمازوں میں صفیں ہوں گی. اور جب اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چلیں گے تو مضبوط نیزے لے کر فرشتے ان کے آگے اور پیچھے ہوں گے. اور جب وہ اللہ کے راستے میں صف بنا کر کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے سایہ کیے ہوں گے جیسے کہ گدھ اپنے گھونسلے پر سایہ کرتے ہیں، اور میدان جنگ سے یہ لوگ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی جیسی ایک اور روایت بھی منقول ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ان کی امت اللہ کی خوب تعریف کرنے والی ہوگی. ہر حال میں الحمدللہ کہیں گے، اور ہر چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے. اپنی نمازوں کے اوقات کے لیے سورج کا خیال رکھیں گے، اور 5ویں نمازیں اپنی وقت پر پڑھیں گے. اگرچہ کوڑے کرکٹ والی جگہ پر ہوں، میان کمر پر لنگی باندھیں گے اور وضو میں اپنے اعضاء کو دھوئیں گے. حاشاك أن يبقى
شيما مربعي ثم الصلاة على النبي محمد سبب القوي إلى المقام الأرفع